فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ نابالغ بچوں کو جو پیسے لوگ ہدیے کے طور پر دیتے ہیں، والدین اور ماں باپ کا اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ سوال پوچھنے والے اعجاز بھائی ہیں گودرا سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نابالغ بچوں کو جو تحفے تحائف اور پیسے وغیرہ جو لوگوں کی طرف سے ہدیے کے طور پر ملتے ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ پیسے تو ایسی چیز ہیں کہ وہ پیسہ اگر بچوں کو کوئی دیتا ہے ہدیے کے طور پر تو وہ جو ہے نابالغ بچوں ہی کی ملکت ہے، اس کے اندر ماں باپ کو تصرف کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، اپنے مصرف کے اندر استعمال کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، بلکہ بچے کی جو ضروریات ہیں اسی کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ یعنی اگر وہ پیسہ وہ اپنے کسی دوسرے بیٹے بچے یا بچی کو دینا چاہے تب بھی اس کو دینا جائز نہیں ہے۔ جس بچے کو جس نے دیا ہے ہدیے کے طور پر اسی بچے کی ضروریات کے اندر اس کو استعمال کریں۔ رہی بات دوسری جو تحفے تحائف گفٹ وغیرہ ان کو دی جاتی ہے تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر وہ چیز جو ہے وہ بچے ہی کے استعمال کی ہیں اور اس کے ضرورت کے موافق ہیں تو بچے ہی کی ملکیت ہوگی، والدین کو اس کے اندر تصرف کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے اور نہ وہ کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ نابالغ بچہ جو ہے وہ اسی کی ملکت ہے، اور اگر وہ نابالغ بچہ اجازت بھی دے دیتا ہے کسی دوسرے کو دینے کی تب بھی اس کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے، اور ماں باپ وہ چیز جو ہے نہ اپنی ذات کے اندر اس کو تصرف کر سکتے ہیں، نہ اپنی ذات کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بہت ساری تقریبات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ظاہراً جو ہے لوگ بچوں کے ہاتھ میں تحفے تحائف تھما دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، لیکن اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کو دینا ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں اس کے مالک جو ہے وہ ماں باپ ہیں۔ وہ اس وقت عرف جو ہے یا عام طور پر جو رواج اس علاقے میں چلتا ہے اس کا اعتبار ہوگا، کیونکہ بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں عادتاً اور عامتاً جو ہے وہ ماں باپ ہی کو دینا مقصود ہوتا ہے، لیکن ظاہری طور پر جو ہے وہ بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، لیکن اصل دینا جو مقصود ہوتا ہے وہ ماں باپ کو دینا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے ان چیزوں کے جو ہیں وہ ماں باپ جو ہیں مالک ہوں گے اور وہ اپنے جس مصرف کے اندر چاہے خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر پھر تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی تقریبات ہیں کہ جس کے اندر والدین کی طرف سے یعنی والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے یعنی ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے دونوں رشتہ دار شریک ہیں، تو اس کے اندر تفصیل یہ ہے کہ اگر والدہ کی کسی رشتہ دار نے وہ چیز دی ہے تو وہ والدہ کی ہوگی یعنی ماں کی ہوگی، اور اگر باپ کے کسی رشتہ دار نے دیا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ باپ کی ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی دینے والے نے ہدیہ دینے والے نے جو ہے وہ ایسی چیز دی ہے کہ وہ صرف بچے ہی کے استعمال کے لیے ہوتی ہے، اور عام طور پر رواج بھی وہی ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ بچوں ہی کے لیے ہوتی ہے، تو اس کا جو ہے مالک وہ بچہ ہی ہوگا، والدین کو اس کے اندر تصرف کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر ہدیہ دینے والا اور اس کو گفٹ اور تحفہ دینے والا صراحت کر دے کہ یہ چیز بچے کے لیے ہے یا یہ بچے کی ماں کے لیے ہے یا بچے کے باپ کے لیے ہے، دینے والا اگر صاف طور پر صراحت کر دیتا ہے تو پھر جس کے لیے یہ ہدیے کے طور پر یہ چیز دی گئی ہے وہ چیز اسی کے لیے ہوگی۔ اگر بچے کے لیے دی ہے تو بچے کی ہوگی، ماں کے لیے دی ہے تو ماں کے لیے ہوگی، اور اگر باپ کے لیے اس نے خاص طور پر تحفہ دیا ہے تو اس کا مالک جو ہے وہ باپ ہوگا۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں۔
لیکن پیسوں کے شکل کے اندر تو جو ہے وہ بچہ ہی اس کا مالک ہوگا اور بچے ہی کی ضروریات کے اندر اس کو صرف کرنا پڑے گا اور اس کو خرچ کرنا پڑے گا۔ ماں باپ اپنے ذاتی استعمال کے اندر بھی اس کو نہیں لا سکتے اور نہ ان پیسوں کو دوسرے بچوں کو یا اپنے بیٹے بیٹی کو بھی وہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے علماء کرام نے ایک مسئلہ بہت واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر ماں باپ اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کے لیے کوئی کپڑا وغیرہ بھی سلوا کر اس کو دیتا ہے تو اس کو اس کا مالک نہ بنائے، بلکہ اس کو استعمال کے طور پر اس کو استعمال کرنے کے طور پر اس کی نیت کی جائے کہ میں اس کو استعمال کے طور پر دیتی ہوں یا پہناتی ہوں یا پہناتا ہوں، جو بھی ہے۔ کیونکہ اگر اس کو مالک بنا دیا جائے گا تو اگر وہ بیٹی بڑی ہو جائے گی اور اس کے کپڑے وغیرہ چھوٹے ہو جائیں گے تب بھی ماں باپ جو ہیں وہ اپنے اس سے چھوٹے والے بیٹی یا بیٹی کو کپڑا نہیں دے سکتے اگر وہ اس نے بڑے بچے کو جو ہے اس کپڑوں کا مالک بنا دیا ہوگا تب۔ لیکن اگر اس نے مالک نہیں بنا دیا، صرف استعمال کی نیت سے اس کو پہنا دیا ہے، تب جا کر وہ اپنے دوسرے چھوٹے بچے یا بچی کو وہ کپڑا پہنا سکتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کے اندر بہت خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایسی چیزوں کو جو ہے آدمی تبھی علم حاصل کر سکتا ہے جب وہ علماء سے ربط میں ہوگا، علماء سے اس کو پوچھ کر کرتا رہے گا اور شریعت و سنت کی روشنی کے اندر ایسے کام انجام دے گا، تبھی جا کر اس کو ایسی چھوٹی چھوٹی اور موٹی موٹی باتوں کو پتہ چلے گا۔ اس لیے چاہیے کہ ایسی چیزوں کو جو ہے خوب توجہ کے ساتھ، اور اگر پتہ نہیں ہے تو علماء سے پوچھ کر ایسی چیزوں کو کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر کام شریعت و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔